جتنے بھی افغانوں پہ جو حملہ آور ملک تھے جنہوں نے سب سے زیادہ افغانستان پہ ظلم کیا، اس میں رشیا تھا، جس نے 14 سال افغانستان کو تباہ برباد کیا۔ 16 لاکھ لوگ شہید ہوئے، اس میں 22 لاکھ لوگ زخمی ہوئے، اور 18 لاکھ وہاں کے وہ تباہ ہوئے جو ان کے گاؤں بستی دیہات وغیرہ، اور جو کچھ انہوں نے مظالم کیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک بقدر ضرور تعلقات ہو سکتے تھے، لیکن جتنے ابھی ان کے تعلقات ہیں یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے کتنے مظالم کیے۔ تیسرے نمبر پر انڈیا نے 14 سال سوویت یونین کی مدد کی۔ 7 سال جب ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو ان کے جو 60-70 ہزار علماء طلبہ شہید ہوئے تھے، اس میں انڈیا نے شمالی اتحاد کو سپورٹ کیا، اور ان 20 سالوں میں انڈیا نے نیٹو کو سپورٹ کیا، امریکہ کو سپورٹ۔ تو خود انڈیا سے کتنی دوستیاں، کتنے تعلقات، کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ان کے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، اور اتنی بڑی چیزیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، پوچھنے کی بجائے میں علماء کرام سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ رشیا نے جتنے مظالم کیے، سوویت یونین نے جو مظالم کیے، جو انڈیا نے مظالم کیے، جو امریکہ نے مظالم کیے، ان سے تو آپ کی دوستی ہے، وہاں آپ کی غیرت اور وہ کہاں چلی گئی وہاں؟ پھر آپ ان سے پیسے کس بات کے پیسے لے رہے ہیں؟ کس بات کے تعلقات قائم کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری عزتیں لوٹی تھی؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کیا تھا؟ اور جس ملک نے آپ کو جگہ دی، آپ کو بھائیوں کی طرح رکھا، اور ایسے وقت میں جبکہ پوری دنیا آپ کی مخالف تھی اور آپ کے پاس سوائے چادر کے کچھ بھی نہیں تھا، آپ کو پاکستان میں جگہ دی، کمانڈروں کو، قیادت کو، وزراء کو، اور 20 سال آپ لوگ یہاں رہے، اور ابھی جو موجودہ قیادت ہے اس میں زیادہ تر وہ قیادت جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئی۔ تو اس میں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کچھ حادثات، کچھ ایسی پالیسیاں کچھ وقت کے لیے ضرور ہوئیں جو غلط تھی، اور ہم نے ہمیشہ اس کو کہا کہ ظلم ہے، لیکن میں علماء کرام سے خاص طور پہ میں متوجہ کروں گا کہ اس پہ غور کریں کہ اتنے بڑے بڑے ظالموں سے، جابروں سے، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، افغانوں کے بھی دشمن ہیں، ان سے دوستیاں، ان سے تعلقات، ان سے پیسے لے رہے ہیں، تو پاکستان نے ان سے بڑا کون سا ظلم کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی جو موجودہ قیادت ہے ان کے اندر کوئی غیر معمولی مسئلہ ہے، اور غیر معمولی بے دینی ہے، غیر معمولی بغیرتی ہے، غیر معمولی لالچ ہے، غیر معمولی پاکستان سے نفرت ہے، جس کی وجہ سے ان کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔